زرداری لاہور پہنچ گئے۔ صدر 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچے ہیں۔ آصف علی زرداری کی لاہور میں نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات متوقع۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ایڈیشنل آئی جی نے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی۔ ڈی آئی جی CIA تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ آئی جی کراچی کی کیس سے متعلق تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کی ہدایت۔ اور کراچی کے علاقے کلفٹن بلاک 2 میں ڈکیتی کی واردات، بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شخص سے ملزمان لاکھوں روپے لے اڑے۔ واردات کی فوٹیج GTV نیوز کو موصول۔ واقعے کی رپورٹ تھانہ بورڈ بیسن میں درج کر دی گئی۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان اسلام آباد آمد۔ وزراء، اعلیٰ حکام اور کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد بھی ہمراہ پہنچا۔ صدر مملکت، وزیراعظم، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ وزیراعظم ہاؤس آمد پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر دیا گیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدوں کی تقریب، وزیراعظم شہباز شریف اور UAE کے ولی عہد کی تقریب میں شرکت۔ آرمی چیف، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ پاکستان UAE میں مختلف شعبوں میں تعاون کے 5 معاہدے اور مفاہمتی یادداشتیں، بینکنگ، کانکنی، ریلوے اور انفراسٹرکچر کے شعبے شامل ہیں۔ President, I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Highness. I would also request the Prime Minister to grace the conferment. ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کی ایوان صدر آمد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مرکزی دروازے پر انتہائی پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم کی شرکت، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ صدر مملکت نے بلاول بھٹو کا بھی مسکرا کر تعارف کروایا۔ صدر مملکت کی صاحبزادی آصفہ بھی ساتھ ساتھ موجود تھیں۔ پاکستان کے لیے غیر معمولی خدمات اور غیر متزلزل حمایت کا عزم۔ صدر نے ولی عہد کو نشان پاکستان کا اعزاز عطا کیا۔ ولی عہد نے تجارتی، اقتصادی، سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد دورہ پاکستان مکمل کر کے روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمانوں کو الوداع کیا۔ اپوزیشن کی قومی یکجہتی کانفرنس روکنے کی کوشش ناکام، مختلف جماعتوں کے قائدین زبردستی ہوٹل میں داخل۔ کانفرنس کے بعد جاری اعلامیے میں پیکا سمیت تمام غیر آئینی ترامیم ختم کرنے کا مطالبہ۔ موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات قرار۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ موجودہ پارلیمنٹ کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں۔ مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ کہ ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ نمبر 2 کہ 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کا ذمہ دار ہے۔ سسٹم پہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ اور لوگ قابض ہیں جو کرنے نہیں دے رہے، لیکن عوام سپیک چکی ہے، عوام کی آواز اٹھ چکی ہے۔ اب کسی لوگوں کو یہ سینس کرنا ہوگا کہ عوام کی آواز کو کہیں صورت دبایا نہیں جا سکتا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں عوام کی آواز کو اب کسی صورت دبایا نہیں جا سکتا۔ اپوزیشن کی کانفرنس کامیاب ہو گئی ہے۔ عدلیہ کی آزادی اور رول آف لا ہونا چاہیے۔ وکلا کی نااہلی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سسٹم پر کون لوگ قابض ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان، کہتے ہیں عید کے بعد دھرنے ہوں گے اور دمادم مستقل اندر بھی ہوگا، پھر ہم بتائیں گے کہ صوبائی حکومت کسانوں، ملازمین اور بلدیاتی نمائندوں کو کیسے حق نہیں دیتی۔ صوبے میں بد انتظامی اور کرپشن کی انتہا ہے، یہ انجمن فارغان ہیں، ان کو کرنے دیں جو کرتے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت حوالے کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ آئینی بینچ کے ریمارکس،
फौजी अदालतों में सिविलियन स्ट्राइक के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्म नामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, लगता है सदाद दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल हैं। वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से अहमद फराज केस में अदालती फैसले का हवाला। कहा, अहमद फराज पर इल्जाम था कि शायरी के जरिए आर्मी ऑफिसर को उकसाया गया। मुझ पर भी उकसाने का इल्जाम लगा, लेकिन मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। आपको अब गिरफ्तार करा देते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का हल्के फुल्के अंदाज में जवाब। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत शोर करती थी। जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर्स वाला काम ही कर रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बात पर अदालत ने कहे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि अब तो चर्सी तिक्के वाले को भी असली चर्सी तिक्का लिखना पड़ता है।